السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامبی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطبہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند پر جھوٹا الزام بہتان بازی کر کے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند کے خلاف زہر افشانی کر کے، زہر پھیلا کر کے اپنے عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کرتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ کو زہریلا بنا دیتے ہیں، ان کے ذہن میں زہر بھر دیتے ہیں۔ اور زہر اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے کہ ایک ہی محلے میں رہنے والے دو مسلمان ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بریلی مذہب کے خطبہ کا بولا گیا جھوٹ اور پھیلایا گیا زہر ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک زہریلے خطیب کا زہریلا بیان سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا۔ تم ہی تو وہ ہو وہابیوں دیوبندیوں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے۔ کہیں گے کیسے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ دنیا میں تشریف لائے اور جو گندم تناول فرمایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم کی پشت پاک میں ان کی اولادوں میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، وفادار رسول بھی تھے، غدار رسول بھی تھے۔ تو خدا نے انہیں یہ سبب بنا دیا ان کا اور دنیا میں بھیج دیا کہ اے حضرت آدم جتنے غدار رسول ہیں ان سب کو دنیا میں چھوڑ کے آ جاؤ، پھر جنت میں آ جانا۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا بریلی مذہب سے تعلق ہونے والے اس زہریلے خطیب کا بیان۔ اگر آپ اس کے چینل پر جائیں تو اسی طریقے سے زہریلے بیان بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کھلم کھلا اسٹیج پر کھڑے ہو کر چیخو پکار کر کے جس کے دانت باہر آ رہے ہیں، تھوک بھی نکل رہے ہیں، اور یہ چلاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم ہی تو ہو وہ وہابیوں دیوبندیوں جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو گندم کا دانہ کھائے تھے اور جو جنت سے نکال کر ان کو دنیا میں بھیجا گیا، تو اس کی وجہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں۔ اس شخص کی بول ہے۔ اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے حضرات مفسرین کرام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہا ہے۔ حضرات مفسرین کا نام لے کر اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے اس جھوٹ کا سہارا دینے والے حضرات مفسرین کرام ہیں۔ اور کیا کہہ دیا؟ تفسیر کرتے ہوئے کہ حضرت محدثین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا کہ غدار رسول کو دنیا میں چھوڑ کر جنت میں آ جاؤ۔ غدار رسول اس کے کہنے کے مطابق ہمیشہ دنیا ہی میں رہیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور وفادار رسول تو آسمان میں پہنچ گئے۔ اس طریقے سے زہریلے بیان دے کر اپنی عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کر رہے ہیں۔ اس ملعون سے پوچھا جائے کہ تم نے علماء دیوبند پر جو اس قدر جھوٹا الزام لگا کر اپنی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیا تمہاری بات میں کوئی سچائی اور دم ہے؟ کیا واقعی تم سچے عاشق رسول ہو؟ اور علماء دیوبند جنہوں نے سنت کا احیاء کیا ہوا ہے، جنہوں نے سنت کو زندہ کیا ہوا ہے، جو سنتوں کو عام کر رہے ہیں، جو سنتوں کے مطابق اپنا لباس اپنائے ہوئے ہیں، جن کا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہو رہا ہے، وہ غدار رسول ہیں۔ اور جن کو سنت سے دور دور تک کوئی مس اور ٹچ نہیں ہے، وہ عاشق رسول ہیں۔ کیا عاشق رسول کا یہی مفہوم ہے کہ پائجامہ عورتوں کی طرح لٹکاتے پھرو؟ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو مسبل ازار یعنی اپنے پائجامے کو، اپنے لنگی ازار کو ٹخنے سے نیچے پہنتا ہو۔ ان کے اکابر سے لے کر اصاغر تک ان کے پائجامے دیکھ لیے جائیں تو سنت کی دھجے اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ کسی بھی علماء دیوبند میں سے کسی بھی عالم کو دیکھ لیں جو حقیقت میں عالم ہوں، ان کا پائجامہ الحمدللہ سنت کے مطابق ملے گا، ان کا لباس سنت کے مطابق ملے گا، ان کی داڑھی سنت کے مطابق ملے گا۔
इन लोगों ने आशिक रसूल होने का ढकोसला करके अपने आवाम को गुमराह किया है। आशिक रसूल इनके मफ़हूम में वही है जो खूब चरागा करे, चरागा के नाम पर, नियाज फातिया के नाम पर पेट पाले, जेब को गर्म करे। जब तक इनके पेट भरते रहेंगे, इनकी जेब गर्म होती रहेगी, ये आशिक रसूल होने का नाटक करते रहेंगे। जिस दिन आप इनको हलवा खिलाना बंद कर दें, नजराने देना बंद कर दें, कब्र पर, मज़ारों पर चादरों के नाम पर दुकानदारी बंद कर दें, उसी दिन से इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। चादर गागर में उलझा करके, नियाज फातिया में उलझा करके, खुराफात रस्म व रिवाज में उलझा करके आशिक रसूल होने के नाटक करते रहें। और जो इन खुराफात से हटा करके खालिस इस्लामी शरीयत की बात कर रहे हों, उन पर गद्दार रसूल का लेबल लगाकर अपने आवाम को भड़का रहे हैं और इस तरीके से जहरीला बयान दे करके अपने आवाम के ज़हन व दिमाग को गंदा कर रहे हैं, नफ़रत भर रहे हैं। याद रहे, इस बात को आप लिख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले हक़, उलमाए देवबंद हकीकत में अहले सुन्नत व जमात हैं, वफ़ादार रसूल हैं। अब ये जो गद्दार हैं, अपनी गद्दारी पे पर्दा डालने के लिए, अपनी आवाम में मकबूलियत बढ़ाने के लिए, ताकि इनके पेट का धंधा चलता रहे, इनकी जेब भी भरती रहे, ऐसे आशिकों से आवाम को हटाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि जब तक हम उलमाए देवबंद को गद्दार रसूल नहीं कहेंगे, तब तक हमारा धंधा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर लोगों ने उलमाए देवबंद के कहने पर फातिया और नियाज छोड़ दिया, तो नियाज के नाम पर जो नजराने मिलते हैं, नजराने बंद हो जाएंगे। मज़ारात पर चादर गागर के नाम पर जो कारोबार चल रहा है, उलमाए देवबंद के कहने पर अगर ये कारोबार बंद हो गया तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए अपने पेट, खेत, जेब को भरने के लिए इस तरीके से गलत बयानी से काम ले करके, जहर फैला करके अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आवाम को सोचने की ज़रूरत है। ऐसे धोखेबाजों से, नफ़रत फैलाने वालों से आप होशियार रहें। ये झूठ बोलकर आपके ईमान का सौदा कराना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट और जेब भरने के लिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप इस सिलसिले में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पसंद आए तो लाइक करें और खूब शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।